بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کفر اور شرک میں ڈوبی قوم نے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے 5 بت بنا لیے اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ یہی وہ پہلی قوم تھی جس نے بت پرستی شروع کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑ پوتے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی اور اس قوم کی رہنمائی کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نبوت کے اعلان کے بعد لوگوں کو ایک خدا کی عبادت دینے لگے۔ آپ نے 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن صرف 80 لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی نبوت کا اقرار کر کے اللہ پاک کی عبادت کرنے لگے۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے کہ کیوں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ان پر ایمان نہ لائی اور کیسے کیسے آپ کی بیوی نے آپ پر ظلم ڈھائے۔ آپ کی بیوی کیسے آپ کے بیٹوں کو بھی ورگلاتی رہی اور انہیں اپنے باپ کے خلاف استعمال کرتی رہی۔ مختلف تفسیروں اور تاریخی کتابوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، لیکن مشہور اور متفقہ یہی ہے کہ اس عورت کا نام والا تھا۔ یہ برسوں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ رہی اور اس سے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک جوان سالہ بیٹا کنعان بھی تھا۔ اس کے علاوہ باقی تینوں بیٹے حام، سام اور یافت حضرت نوح کی دوسری بیوی سے تھے جو کہ ایمان لے آئی تھی، لیکن والا اور اس کے بیٹے کنعان نے حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کو نہ مانا اور آپ کو ساری زندگی اذیتیں دیتے رہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو قوم کے لوگوں نے ان کی دونوں بیویوں کے رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیا اور حضرت نوح کے گھر بھیج دیا کہ وہ اس نئے دین کی دعوت دینا بند کر دیں، نہیں تو پوری قوم مل کر نوح کے گھر کا گھیراؤ کر لیں گے۔ روایتیں ملتی ہیں کہ جیسے ہی اپنے رشتہ داروں کو والا نے دیکھا تو اعلان کر دیا کہ میں اور میرا بیٹا کنعان نوح کی کبھی بھی پیروی نہیں کریں گے، اور والا نے اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ وہ نوح کو اس نئے دین کی تبلیغ سے ضرور روک لے گی۔ خیر، والا نے زبردست مہم چلائی اور محاذ پر اپنے شوہر کی مخالفت کی، لیکن حضرت نوح تبلیغ حق کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن قوم کے لوگوں نے گھر پر اس وقت حملہ کیا جب حضرت نوح کے تینوں مومن بیٹے گھر پر نہ تھے، جبکہ کنعان اور والا گھر میں موجود تھے، بلکہ یہ حملہ بھی والا کی ہی سازش تھی۔ لوگوں نے حضرت نوح کو لہو لہان کر دیا اور بے پناہ ظلم کیا۔ والا نے جب دیکھا کہ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی جان لے لیں گے تو ان کو یہ کہہ کر روک دیا کہ اب سے میرا شوہر تبلیغ دین سے باز آ جائیں گے۔ مزید کہنے لگی، اے میری قوم کے لوگوں، نوح تو دیوانے ہو گئے ہیں، تم انہیں مار مار کر اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتے۔ تم انہیں مت مارو، یہ جو کچھ کہتے ہیں حالت دیوانگی میں کہتے ہیں، انہیں خود بھی معلوم نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس طرح لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی بیوی کی ان باتوں سے بہت سخت تکلیف پہنچی۔ انہوں نے پہلی بار خدا سے شکایت کی، خدایا، میں کافروں میں گر گیا ہوں، اگر یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ قوم نوح کا یہ حال ہو گیا کہ مرنے سے پہلے ہر بندہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا تھا کہ نوح دیوانے کی باتوں پر کان نہ دھرنا۔ پھر جب اللہ پاک نے وحی کی، جو ایمان لا چکے ان کے علاوہ آپ پر کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو پھر آپ نے بارگاہ الہی میں مناجات کی اور آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ کشتی نوح میں سوار ہونے والوں کے علاوہ دنیا کی تمام مخلوق تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے اور مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تم غم نہ کھاؤ اس پر جو وہ کرتے ہیں اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈوبے جائیں گے۔ اور آپ نے اللہ کے حکم سے شہر کے باہر کشتی بنانے کا ارادہ کیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے اور آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، لہذا آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ کشتی کی تیاری کے دوران آپ کی قوم نے آپ کو بہت تکلیف دی، یہاں تک کہ کشتی پر فضلہ بھی کرتے رہے، لیکن جب آپ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کشتی کی تیاری میں لگے رہے، اپنی قوم کی طرح والا بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے سے روکنا چاہتی تھی،
اس لیے والا روزانہ رات کو اپنے بیٹے کنعان کے ساتھ آتی اور کشتی میں جگہ جگہ سوراخ کر جاتی۔ یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کو دیکھتے تو بہت پریشان ہوتے۔ جب لوگوں سے پوچھتے تو لوگ کہتے کہ ہمیں تمہارے تختوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ خیر ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے سارا دن تختوں کو جوڑنے میں لگایا اور شام کو اللہ پاک سے دعا کی، اے میرے خدا، جو بھی آج میرے ان تختوں میں سوراخ کرے تو اس کے ہاتھ کو بے جان کر دے۔ صبح جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ پھر ان تختوں میں سوراخ ہیں تو اپنی قوم میں سے بے جان ہاتھ والا ڈھونڈنے لگے۔ بہت تلاش کے بعد بھی جب انہیں بے جان ہاتھ والا نہ ملا تو آپ اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ گھر جاتی ہی دیکھا کہ بیوی نے ایک ہاتھ کو چادر میں چھپا رکھا ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ وہ یہی ہے جو روز سوراخ کرتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر بہت رنج ہوا کہ میری اپنی بیوی میرے ساتھ اتنی برخلاف ہے۔ خیر آپ نے اس کو خبردار کر دیا کہ ابھی تو صرف ہاتھ بے جان ہوا، اگر دوبارہ میری کشتی کا نقصان کیا تو پورا جسم ہی بے جان ہو جائے گا۔ کم و بیش 100 سالوں میں کشتی تیار ہو گئی۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ خیر جب طوفان شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کر دیا اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی عام، سام اور یافت اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد و عورت کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نافرمان بیوی کو بھی کشتی پر سوار ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ تو بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیوی نے کہا تمہاری باتوں پر کون اعتبار کرے جبکہ پوری قوم تم کو جھٹلا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تم میری گمراہ قوم میں مت شامل رہو، تم میرا کہنا مانو اور کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ لیکن بیوی نے انکار کر دیا اور وہ اقرار کرتی بھی تو کیسے کرتی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کی شروع سے وہ قائل ہی نہیں تھی اور وہ مسلسل اپنی گمراہ قوم کا ساتھ دے رہی تھی۔ بیوی سے مایوس ہونے کے بعد بیٹے کنعان سے کہا تم کشتی میں آ جاؤ تو اس نے صاف انکار کر دیا اور آخر آپ کی بیوی والا اور بیٹا کنعان دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ان کا ایک بیٹا اور بیوی اللہ پاک کی نافرمانیوں کی وجہ سے غرق ہوئی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کے خیر و بقا کے لیے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے ہمیشہ بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچتے رہیں گے، نیک عمل کریں گے اور ہر ایک کی اپنی حیثیت کے مطابق مدد کریں گے۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہوں میں قبول فرمائے، آمین۔